بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، میں ماجد رشید، لیکچرر آف اسلامک اسٹڈیز کیفی رحیم خان سے آپ کو آج حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم اسم ظرف پڑھیں گے اور اس سبق کے دوران اسم ظرف سے کیا مراد ہے، اسم ظرف کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے اور اسم ظرف کا معنی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور قرآن پاک کی چند مثالوں سے ہم اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اندر ہم کریں گے ایک جگہ مارنے کی، منصرن ایک وقت یا ایک جگہ مدد کرنے کی، مقتلن ایک وقت یا ایک جگہ قتل کرنے کی، تو یہ اسم ظرف کی گردان بن جائے گی۔ اس طرح مزاربو، مساجدو، مدارسو کے معنی بیان کرنے ہیں۔ مزاربو، مضربن، مضربن، مغربانی، مزاربو جمع کا صیغہ ہے، سب وقت یا سب جگہ مارنے کی۔ مساجدو سب وقت یا سب جگہ سجدہ کرنے کی۔ مدارسو سب وقت یا سب جگہ پڑھنے کی۔ مدارسو درس سے ہے، مساجد سجدہ کرنے سے ہے، مضارب ضرب مارنے سے ہے۔ دو جگہ مارنے کی عربی بنانی ہے چند الفاظ کی۔ دو جگہ مارنے کی، مضربانی، مضربون ایک جگہ مارنے کی، مضربانی دو جگہ مارنے کی۔ دو زمانے مدد کرنے کے، منصرانی، منصرن کا معنی ایک زمانہ ایک جگہ مدد کرنے کی، اور دو زمانے مدد کرنے کے ہوں تو منصرانی۔ تو یہ اس کی اس طرح عربی بنا دی جائے گی۔ اب قرآن پاک سے چند مثالیں ہیں جس کو پہچان کر ہم اس میں ظرف تلاش کریں گے، پھر اس کا معنی کریں گے۔ جس طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ سورۃ البقرہ کی دو آیت مبارکہ ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو روکے اللہ کی مساجد سے۔ اب مساجد، مسجدن، مسجدانی، مساجدو، یا مسجدن، مسجدانی، مساجدو، سجدہ یسجدو، مسجدن، مسجدانی، مساجدو سب وقت یہ سب جگہیں سجدہ کرنے کی، اللہ کو سجدہ کرنے کی سب وقت یا سب جگہیں۔ تو اسم ظرف جمع کا صیغہ ہے۔ این یوز کرا، یہ یاد کیا جائے اس میں اللہ کا نام، وسعا کوشش کرے اس کو خراب کرنے کی۔ یہی وہ لوگ ہیں، نہیں ہیں ان کے لیے یہ داخل ہوں گے ان میں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ ولی اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جہاں تم منہ پھیرو وہاں اللہ کی ذات موجود ہے، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی مشرق و المغرب، مشرق کہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ مشرق یہ بھی وحد کا صیغہ ہے اور اسم ظرف، اور مغرب بھی واحد کا صیغہ ہے۔ آگے اسی طرح آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125، اس میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جناب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ، بناؤ تو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم السلام، اسماعیل السلام یہ کہ پاک کریں گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور اس رکوع سجود اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر دو اسم ظرف استعمال ہو رہا ہے، مثابتاً لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، تو یہ وحد کا صیغہ ہے۔ مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی یہ بھی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مصلی کا معنی، تو یہ بھی صیغہ واحد ہے۔ مثابتاً یہ بھی صیغہ واحد ہے، تو یہ واحد کے دو صیغے اسم ظرف استعمال ہوئے ہیں۔ تو ظرف کی دو قسمیں ہوں گی، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ کہیں ظرف استعمال ہوگی اور زمان کا معنی ہوگا، ہم سیاق و سباق سے دیکھیں گے، اور کہیں استعمال ہوگی تو وہاں پر ظرف مکان کا معنی نہیں ہوگا بلکہ ظرف زمان، زمانے کا معنی ہوگا۔ تو ظرف دو طرح کی ہیں، دو طرح کے معنی سیاق و سباق سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اب اس سبق کے اندر کوئی مشکل ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سمجھنے کی اور قرآن پاک میں اپلائی کرنے کی، اور قرآن پاک کی مثالوں کو سمجھ کر صحیح معنی کرنے کی، ظرف زمان ہو یا مکان صحیح معنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔